بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں بسم اللہ آسان اردو جرمن بول چال سبق نمبر 5 حاضر ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سوال کر سکتے ہیں جرمن میں، اور پھر ہم اس کے جواب کس طرح دے سکتے ہیں۔ تو یٹس بلڈن ویا زیڈ سے اب ہم جملے بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سوال کرتے ہیں۔ سوال دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سوال جو ہوتا ہے وہ چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے، فراگن اور انٹوارٹن۔ فراگن کہتے ہیں سوال کرنا، انٹوارٹن کا مطلب ہے جواب دینا۔ فراگن ناخ پرزون، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں بات کرنا، مونس یا مذکر یا نویٹروم کے بارے میں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے کہ چیزوں کے بارے میں بات کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کے بارے میں جب ہم سوال کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں۔ ویا از دس، اس کا مطلب ہے یہ کون ہے۔ ویا از دس، جب ہم کسی انسان کی بات کریں گے تو ہم یہی پوچھیں گے کہ ویا از دس، یہ کون ہے۔ تو اس کے جواب میں مونس بھی ہو سکتا ہے، مذکر ہو سکتا ہے اور نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم کہیں گے ویا از دس، وہ کون ہے۔ دس اسٹ ہیر میولر، یہ ہیر میولر ہے۔ دس اسٹ فراؤ شمت، یہ فراؤ شمت ہے۔ دس اسٹ کنڈ، یہ بچہ ہے۔ نویٹروم جو ہے ڈوئچ میں وہ دس کنڈ یعنی بچہ کو نویٹروم کہتے ہیں۔ اب ہے ویا، کون۔ دی انٹورٹ اسٹ امر آئینے نام، جب بھی ویا سے ہم سوال کریں گے، ویا جو ہے یہ فراگے کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے لفظ ہے جو ڈوئچ میں استعمال ہوتا ہے۔ ویا، کون، تو یہ ہمیشہ اس کا جواب جو ہے ایک نام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویا دی انٹورٹ اسٹ امر آئینے نام، دی انٹورٹ اسٹ امر آئینے نام۔ Namen sind bestimmt, sie stehen deswegen nie mit Artikel۔ نام جو ہے وہ ہمیشہ بسٹمٹ ہوتا ہے، ڈیفینٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ آرٹیکل نہیں آتا۔ اس دس ہیر میولر، اچھا سوال کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ویرب جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے۔ تو جیسے کہ انگلش میں بھی ہم سوال کرتے ہیں تو بعض دفعہ ورب جو ہے اس کو شروع میں لے آتے ہیں۔ کہتا ہے اس دس ہیر میولر، کیا یہ ہیر میولر ہیں، یا دس اسٹ ہیر میولر، یا یہ ہیر میولر ہے، یا دس اسٹ ایا، اس کا مطلب ہے ہاں یہ وہ ہے۔ اب ایا جو ہے پرسونل پرونومن ہے، یعنی کہ ہیر میولر کی جگہ پہ ہم نے اس کی اسم ضمیر استعمال کیا ہے، اس کو ایا کہتے ہیں، اور یہ پرسونل پرونومن ہے، یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا دس اسٹ ایا، ہاں یہ وہی ہے۔ اس کے بعد ہے ویا از دس، دس از فراؤ شمت، اس دس فراؤ شمت، یا دس اسٹ زی، نائن دس اسٹ زی نیشت، نائن دس اسٹ آنا۔ اب سوال اس نے کیا ہے کہ یہ کون ہے، ویا از دس، یہ کون ہے۔ دس اسٹ فراؤ شمت، یہ فراؤ شمت ہے۔ اس دس فراؤ شمت، کیا یہ فراؤ شمت ہے، یا دس اسٹ زی۔ اب جو مونس ہوتا ہے اس کے لیے ہم ڈوئچ میں زی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے، اور یہ جو زی ہے یہ کیا ہے، پرسونل پرونومن، تو فراؤ شمت کی جگہ پہ ہم پرسونل پرونومن بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے یا دس اسٹ زی، نائن دس اسٹ زی نیشت، اگر وہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں یہ وہ نہیں ہے، نائن دس اسٹ آنا، بلکہ یہ آنا ہے، وہ نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے نویٹروم کے لیے اب ہم کریں گے تو ویا از دس، یہ کون ہے۔ دس اسٹ کھنڈ، یہ بچہ ہے۔ وی ہائسٹ دس، اس کا کیا نام ہے۔ دس ہائسٹ علی، اس کا نام علی ہے۔ اس دس علی، کیا یہ علی ہے، یا دس اسٹ ایس، ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا اب یہ بات ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ویا جو ہے یہ پرزون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فراگٹ ناخ پرزونن نامن،
یعنی کسی بھی شخص کے نام کے لیے ہم جب پوچھیں گے تو ویا کا لفظ استعمال کریں گے، یا تو ورب جو استعمال ہوا ہے اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے۔ بائی فراگے زیٹسن اونے فراگے وقت اسٹیٹ دس ورب فور۔ اب اس نے ریگل بتایا ہے کہ بائی فراگے زیٹسن یعنی کہ سوالیہ جملوں میں اونے فراگے وقت اسٹیٹ دس ورب فور، اگر فراگے وقت نہ ہو یعنی ویا کا استعمال ہم نہ کریں تو جو ورب ہے وہ سب سے پہلے اس سے جملے کو ہم شروع کریں گے۔ تو یہ ریگل بن گیا کہ یا تو سوالیہ جملوں میں ہم نے ویا سے شروع کرنا ہے، نہیں تو ہم نے جو ورب استعمال ہوا ہے اس کو ہم شروع میں لے آئیں گے۔ zum Beispiel sind das Füller؟ کیا یہ پین ہے؟ Nein, das sind Schlüssel۔ Nein، یہ چابیاں ہیں۔ اب دیکھیں زند کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ دس فیولر جو ہے یہ پلورال ہے، اس لیے یہاں پر زند کا لفظ ہوا ہے۔ زند دس فیولر، کیا یہ پین ہے؟ اور پین جمع ہے تو اس لیے اسٹ کے بجائے زند استعمال ہوا ہے۔ نائن دس زند شلوسل، نائن یہ چابیاں ہیں۔ اب چابیاں جو ہیں وہ بھی جمع کا لفظ ہے تو اس کے لیے چابیوں میں بھی زند کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زند دس ڈائن شلوسل، کیا یہ تمہاری چابیاں ہیں؟ زند دس ڈائن شلوسل، کیا یہ تمہاری چابیاں ہیں؟ نائن دس زند زی نشت، نہیں یہ میری نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ بھی شلوسل کی جگہ پہ ہم جو پروناؤن ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو پروناؤن یہاں پہ پرونومن استعمال ہوتا ہے اس کو پرزونال پرونومن نہیں کہیں گے، بلکہ یہ زاخن کے لیے چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کو صرف پرونومن کہیں گے۔ نائن دس زند زی نشت، اور بالکل چیزوں کے لیے بھی ہم ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے مؤنث مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں انسانوں میں، اسی طرح چیزوں میں بھی مؤنث مذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم اے یا ایس زی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ جمع ہے، چابیاں جمع میں ہیں اور جمع کے لیے زی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ زند دس ڈائن شلوسل، کیا یہ آپ کی چابیاں ہیں؟ نائن دس زند زی نشت، نہیں یہ میری نہیں ہیں۔ اب ہے کہ آرٹیکل اسٹیٹ امر مٹ زاخن بسٹمٹ آرٹیکل اوڈا ان بسٹمٹ آرٹیکل، کہتا ہے کہ جو ہم چیزوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو آرٹیکل ہمیشہ چیزوں کے ساتھ لگتا ہے، ناموں کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگتا، ہمیشہ چیزوں کے ساتھ، چاہے وہ مؤنث ہوں مذکر ہوں تو ان کے ساتھ آرٹیکل لگتا ہے۔ اس دس آئن شلوسل، کیا یہ ایک چابی ہے؟ اب دیکھیں ایک کے لیے آرٹیکل استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے آرٹیکل نہیں استعمال ہوتا، تو کہتا ہے اس دس آئن شلوسل، کیا یہ ایک چابی ہے؟ یا دس اسٹ مائن شلوسل، ہاں یہ میری چابی ہے۔ اب اس کے بعد ہے مائن شلوسل اسٹ دا سنگولر، اب یہ ایک کے لیے اسٹ استعمال ہوتا ہے تو کہتا ہے مائن شلوسل اسٹ دا، میری چابی یہاں ہے۔ ڈائن شلوسل زند دا، تمہاری چابیاں یہاں ہیں۔ اب یہ جو شلوسل استعمال ہوا ہے یہ پلورل کے لیے بھی اور سنگولر کے لیے بھی شلوسل ہی ہے، لیکن صرف ورب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے، کیونکہ پہلے میں مائن شلوسل اسٹا، میری چابی یہاں ہے، تو اس کے لیے اسٹ استعمال ہوا ہے۔ اسٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے، اور جبکہ ڈائن شلوسل زندہ تو ہم نے جمع کی بات کی ہے، زند جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا جملہ ہے۔ ڈائن شلوسل زند دا، تمہاری چابیاں یہاں ہیں۔ اب ہے بائی فراگے زیٹسن مٹ فراگے وقت ویا اوڈا واس اسٹیٹ دس فراگے وقت فورن۔ اب اس نے ریگل بتایا ہے کہ جب ہم سوالیہ جملے بناتے ہیں تو ویا اوڈا واس، یہ جو استعمال فراگ سائشن ہے یا فراگن کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جو لفظ ہیں ویا اوڈا واس، یہ جملے کے شروع میں آ جاتا ہے۔ zum Beispiel was ist das؟ یہ کیا ہے؟ das ist ein Buch، یہ ایک کتاب ہے۔
Das ist sein Buch, یہ اس کی کتاب ہے. sein کا مطلب ہے اس کی. Was ist das, یہ کیا ہے. اس میں سوال کرنے کے لیے ہم نے was استعمال کیا ہے. Was ist das, یہ کیا ہے. Das ist ein Buch, یہ ایک کتاب ہے. Das ist sein Buch, یہ اس کی کتاب ہے. Was ist das, زاخن میں ہم اب یہ سوال کر رہے ہیں. Das ist ein Füller, یہ کیا ہے. Das ist ein Füller, یہ ایک پین ہے. یہ آئن استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سنگولر ہے. اسٹ استعمال ہوا ہے, ورب بھی بتا رہا ہے کہ یہ سنگولر ہے, اور آئن بتا رہا ہے کہ یہ مسکولن ہے, یعنی کہ ایا. اس میں جو پرونومن آئے گا وہ ایا آئے گا. Das ist ein Füller, ٹھیک ہے. اور was ist das, یہ کیا ہے. Das ist ein Fenster. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ پلورل ہے یا سنگولر ہے. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ورب کی اسٹ والی فارم آئی ہے, تو اس لیے یہ ایک سنگولر ہے. نمبر 2, آئن آیا ہے آرٹیکل, تو اس کا مطلب ہے یہ سنگولر ہے. اور فینسٹر 10 فینسٹر ہوتا ہے, تو یہ نوئٹروم ہے, اور اس لیے اس کے لیے پرونومن ایس بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب ہے was ist das, یہ کیا ہے. Das ist ein Tor, یہ ایک دروازہ ہے. اب اس کو ہم دیکھیں گے. Das ist eine Tür, das ist eine Tür. Was ist das, das ist eine Tür, یہ ایک دروازہ ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی فارم ہے, سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو اس کے لیے اسٹ آیا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے, ٹھیک ہے. آئینے آیا ہے, آرٹیکل بھی زاخن کو شو کر رہا ہے, یہ ایک چیز ہے, ایک دروازہ ہے. تو اب آئین نہیں آیا بلکہ آئینے آیا ہے. آئینے جو ہے ہمیشہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے یہ فیمینن ہے, اور اس کے لیے پرونومن زی بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور یہ سنگولر ہے. اب اس کے بعد ہے der bestimmt Artikel, der Füller, die Tür, das Fenster. اب bestimmt Article جو ہوتے ہیں وہ دیا, دی اور دس ہوتا ہے. دیا جو ہے یہ مسکولین کے لیے آتا ہے, دی ٹھوا یہ مونس کے لیے آتا ہے, دی مونس کے لیے آتا ہے, اور دس فینسٹا, دس جو ہے یہ نوئٹروم کے لیے آتا ہے. تو فیولا, دیا فیولا ہے تو یہ مسکولین ہے, دی ٹھوا ہے تو یہ فیمینین ہے, اور دس فینسٹا تو یہ نوئٹروم ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ دیا unbestimmte Artikel, ein Füller, ein Fenster, ein Tür. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر unbestimmte Article ہو تو دیا کی جگہ پہ ein Füller آئے گا. اسی طرح ein 10 فینسٹر تھا تو ein فینسٹر آئے گا. 10 کے لیے بھی ein کا لفظ آتا ہے, اور دی ٹھوا یعنی کہ یہ مونس کے لیے دی ہوتا ہے, تو یہ آئینے ٹھوا آئے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہ جملے دیکھیں گے. was fragt nach allen Dingen Sachen, die man wissen will. was کیا ہے. was ایک سوالیہ لفظ ہے جو کہ ہم تمام چیزوں کے بارے میں جب جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت استعمال ہوتا ہے. was fragt nach allen Dingen Sachen, die man wissen will. wissen کا مطلب ہوتا ہے جاننا چاہتا ہے. Sachen چیزوں کو کہتے ہیں, Dingen بھی چیزوں کو کہتے ہیں. تو جب بھی چیزوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے تو لفظ was کا استعمال کریں گے. Frage nach Eigenschaften, Quality, Property. Wie ist die Brille? Die Brille ist kaputt. Wie ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist klein. اب سوال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہ اس کی ماہیت کیسی ہے, اس کی پراپرٹی کیسی ہے, یہ چیز کوالٹی میں کیسی ہے. جب ہم نے یہ جاننا ہو تو اس کے لیے ہم لفظ وی کا استعمال کرتے ہیں. سوال کے لیے وی,
وی اسٹ دی بریلے، یہ بریلے کیسی ہے، یہ اینک کیسی ہے. دی بریلے اسٹ کاپوت، یہ اینک ٹوٹی ہوئی ہے. وی اسٹ دی شلوسل، یہ چابیاں کیسی ہیں. دی شلوسل اسٹ کلائن، چابی چھوٹی ہے. دی شلوسل اسٹ کلائن، چابی چھوٹی ہے. اب اس کے بعد ہے وی اسٹ دس بک، یہ کتاب کیسی ہے. ایز اسٹ الٹ، یہ پرانی ہے. وی کیسی، فراک ناک دیا آرٹ ان دی بائزے آئینہ زاخے، یعنی کہ اب یہاں پہ ریگل بتایا گیا ہے. ریگل یعنی کہ قانون یہ اپلائی ہوا کہ وی جو ہے ہمیشہ اس سے ہم سوال کرتے ہیں کسی چیز کی قسم معلوم کرنے کے لیے. وی فراکٹ ناک دیا آرٹ und وائسے آئینے زاخے، کسی چیز کو جاننے کے لیے اور ہم سوال کرتے ہیں تو وی سے کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہے شٹائگیرونگس فارمن، یعنی کہ اس میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کی صفت ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. شٹائگیرونگس فارمن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے 3 درجے، صفت کے 3 درجے. کوئی چیز جیسے کہ چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے. کوئی چیز بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے. تو اس کو یہ جو درجے بندی ہے، درجہ بندی، اس کو کہتے ہیں شٹائگیرونگس فارمن. تو اب ہم اس کی کچھ قسمیں پڑھیں گے کہ کون کون سی قسم ہوتی ہے. جیسے کہ کم اچھا، یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے. جیسے کہ فرض کریں کوئی چیز سستی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں بلیک، سستی. بلیگا، بہت سستی. اور عام بلیکسٹن، بہت ہی سستی. کوئی چیز مہنگی ہے تو ہم اسے کہیں گے ٹھویا، مہنگی. ٹھوئرر، بہت مہنگی. اور عام ٹھوئرسٹن، مہنگی ترین. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہیں گے ہیل کہتے ہیں روشن کو. ہیلا، زیادہ روشن. اور عام ہیلسٹن، بہت زیادہ روشن. یہ بڑا نہیں ہو رہا، میں اس کو بڑا کرنا چاہتی ہوں. اچھا، تو اس طرح یہ شٹائگیرونگس فارم ہیں. تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلا سبق لے کے حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. آپ کو اس کی کتنی سمجھ آئی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو سکھائیں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.